دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطاب۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ طاقت کے نشے میں چور تخت پہ بیٹھے یزید ملعون کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی عصمت اور طہارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں ہاں اے یزید، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں تو انگاروں پہ لوٹ رہا ہے، تجھ سے اب کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ تو ان حقائق کو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر جس ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتا پھرتا ہے کہ اگر آج میرے اسلاف مجھے اس وقت دیکھتے تو مجھ پر کتنے نازاں ہوتے، مجھے شاباشی دیتے اور کہتے کہ یزید، تیرے دست و بازو کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ اپنے مظلوم بھائی کی مظلومیت کا دفاع کرتے ہوئے سیدہ زینب نے کہا، یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح اے بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر عبد المطلب کے چاند ستاروں کو خاک میں ملا کر پھر سے سوکھے ہوئے زخموں کو ہرا کر دیا ہے، بھرے ہوئے گھاؤں کو اور گہرا کر دیا ہے۔ اس کے بعد علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے پروردگار، اے جہانوں کے رب، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ اے بار الہ، جن جفاکاروں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے طرفداروں کو قتل کیا، ان پر اپنا عذاب نازل کر۔ بی بی زینب نے غضبناک نگاہوں سے یزید ملعون کی طرف دیکھا اور فرمانے لگی، اللہ کی قسم، اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلد، ہاں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت کے عالم میں اللہ کے رسول کے ہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ تو نے رسول خدا کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا، ان کے پیاروں کو نشانہ ستم بنا کر ان کی حرمت کو پامال کیا۔
لہٰذا اے یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ میدان محشر میں اللہ بطور منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے نے خود قرآن میں فرمایا، جو لوگ ہماری راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اصل میں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ علی کی شیر دل بیٹی نے علوی لہجے میں پرجلال انداز میں کہا، سن اے یزید، سن، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت جلد اللہ فیصلہ کرے گا، محمد رسول اللہ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے۔ ہاں، اور وہ لوگ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ پہنچایا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کروایا۔ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں کہ ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے۔ اسی لمحے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کس کو بدترین اور کس کو بہترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس قدر بودے نکلے۔ انقلابات زمانہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے سیدہ زینب نے تخت پہ بیٹھے یزید ملعون سے کہا، اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بہت بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ خاصان خدا جن کو اس نے عزت و شرف دے کر سرفراز فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوئے۔ یہ مقام غم ہے، دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے دندان پر ہمارا گوشت چبانے والی کے نشان موجود ہیں۔ راہ تسلیم کے پاکیزہ اور معطر اجسام آج بھی دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات مت بھولنا، تو اپنے اعمال کی صورت میں جو بھی بھیجے گا سب کچھ وہیں ویسا ہی پائے گا۔ یاد رکھ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہم اللہ کے سوا
نہ اپنا حال کسی سے کہتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس فریاد لے کے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہی ہمارا مرکز اعتماد ہے۔